اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 30 سے 39 تک پڑھیں گے، 30 سے 39 تک۔ پہلے لفظی و بامحاورہ ترجمہ اور اس کے بعد مختصر تفسیر۔ اور جب قولا کہا ربک تمہارے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی میں الارض زمین خلیفتاً خلیفہ ایک نائب۔ قالو انہوں نے کہا اتجعل کیا تم بناؤ گے آپ بنائیں گے فیہا اس میں من جو یفسد فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء ویسفک اور بہائے گا الدماء خون اور نحن ہم نسبح ہم پاکی بیان کرتے ہیں بحمدک تیری تعریف کے ساتھ ونقدس اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں لکا تیری۔ قال اس نے کہا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا انہوں نے کہا کہ کیا آپ ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو خرابیاں کرے گا اور اس میں خون بہائے گا، خرابیاں یعنی فساد کرے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا قولا کہا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالو انہوں نے کہا سبحانک تو پاک ہے لا نہیں علم لنا ہمیں الا مگر ما جو علمتنا تو نے ہمیں سکھایا انکا بے شک تو انتا تو ہی العلیم جاننے والا الحکیم حکمت والا ہے۔ تو انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو اللہ تو نے ہمیں سکھایا اور تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قولا اس نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم انہیں بتا دے باسمائہم ان کے نام فلما پس جب انباءہم اس نے انہیں بتلائے باسمائہم ان کے نام قولا اس نے فرمایا الم کیا نہیں اقل میں نے کہا لکم تمہیں انی بے شک میں عالم جانتا ہوں غیبا چھپی ہوئی باتیں غیب السماواتی آسمانوں کا والارض اور زمین کا اور عالم میں جانتا ہوں ما جو تبدونا تم ظاہر کرتے ہو اور ما جو کنتم تکتمون تم چھپاتے ہو۔ اس نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ جب اس نے نام بتائے یعنی آدم علیہ السلام نے نام بتائے تو اس نے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں غیب چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور اذ جب قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں کو اسجدو تم سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا
اللہ سوائے ابلیسا ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور قلنا ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن تم رہو، انتا تم، اور زوجکا تمہاری بیوی، الجنتا جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن اطمینان سے، حیثو جہاں، شئتما تم چاہو، اور لا نہیں، تقربا قریب جانا، ہذہ اس، الشجرۃ درخت کے، فتکونا اور پھر تم ہو جاؤ گے، پس تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو اطمینان سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا پھر ان دونوں کو بہکایا، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے نکلوا دیا، مما اس میں سے جو، کانا وہ تھے، فیہ اس میں، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض بعض کے، عدوٌ دشمن، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرٌ ٹھکانہ ہے، ومتاع اور سامان ہے، الی تک، حین وقت۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں بہکایا اور جس یعنی جنت میں وہ تھے اس سے نکلوا دیا، پھر ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ یعنی جنت سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ ہے۔ فتلقی پھر حاصل کر لیے یا سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمے، فتابا پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی، انہ بے شک وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کر لیے یا سیکھ لیے، پھر اس نے یعنی اللہ نے اس کی یعنی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قلنا ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب، فاما پس جب، یأتینکم تمہیں پہنچے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن سو جو، تبع چلا، ہدایٰ میری ہدایت پر، فلا تو نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، اس پر چلنا، اور جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو کچھ خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور الذین جن لوگوں نے کافروا کفر کیا، اور کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہی، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب ہم ان آیات کی مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، بنانے والا ہوں پہ غور کیجئے کہ اس وقت ابھی بنایا نہیں تھا آدم علیہ السلام کو، بنانے والا ہوں، زمین میں ایک نائب کہا فرشتوں نے، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کلام کیا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے۔ ان آیات میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں خلیفہ سے مراد
صرف آدم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ انسان ہے۔ انسان کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں سے بھی عمل کروانے کی کوشش کرے۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ ایک ایسے مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فرشتوں کا خدا نخواستہ کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنے ایک خدشے کا اظہار کیا تھا اس بنا پر کہ انسانوں سے پہلے زمین میں جنات تھے، تو جنات آپس میں بہت لڑتے تھے، اتنا کہ ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا۔ تو فرشتوں نے اس کی بنیاد پر یہ سوچا کہ انسان بھی بالکل ایسا ہی کام کرے گا، جبکہ جنات نار یعنی آگ سے تھے اور انسان مٹی سے بنا ہوا ہے اور فرشتے نور سے ہیں۔ تو فرشتوں نے ایک طرح سے اپنی رائے پیش کی کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت دیں گے، کہ فرشتے تو صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور پھر آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے پھر کہا کہ آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک یعنی جاننے والے اور حکمت والے تو اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا، اور فرشتوں کو اللہ نے ان کے حساب سے علم دیا، تو انسان کو اللہ نے فرشتوں پر علم کی بنیاد پر بھی فوقیت دی۔ تو یہاں یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ غیب کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہے، ان کو بھی صرف اسی قدر علم میں ہیں ان کے چیزیں جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں سے علم زیادہ عطا فرمایا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کا علم بھی تھا جن کا فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معلم کا درجہ بھی دیا۔ اور انبیاء اور رسول راہ دکھانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو علم سکھانے والے ہوتے ہیں، تو ان کا درجہ معلم کا بھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنا خلیفہ مقرر کرتے ہیں یعنی انبیاء اور رسول کو، تو اللہ تعالیٰ کے احکام ان کو معلوم ہوتے ہیں، اور وہ باقی لوگوں کو اللہ کے ان احکام کی طرف دعوت دیتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ چیزوں کے نام بتائیں، یہ اسماء کا علوم اس کو کہا جاتا ہے، چیزوں کے نام کا۔ تو جب انہوں نے آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، یعنی غیب جو ہے اس میں وہ میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس کا علم ہے، یعنی اللہ ظاہر اور باطن دونوں سے واقف ہیں۔ اس کے بعد سجدے کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر اختیار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پچھلی آیات میں ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ زمین میں خلافت کے لیے جن علوم اور خصوصیات اور صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں جمع کر دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کی تعظیم کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تعظیمی سجدے کا حکم دیا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ حکم صرف فرشتوں ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا، تو یہ اس کو بھی حکم اللہ نے دیا، چونکہ اس نے انکار کیا تو وہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرے، مگر اس نے انکار کیا۔ تو جنات اور فرشتوں دونوں کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو یعنی انسان جو تھے ان کو تعظیمی سجدہ کریں۔ تعظیمی سجدہ پہلی امتوں میں پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ پہلا ذکر تو یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا ہے جو اللہ نے فرشتوں اور جنات جن کو دیا۔ سورۃ یوسف میں بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں نے مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، تعظیمی سجدہ۔
لیکن چونکہ لوگ شرک میں بہت زیادہ پڑنے لگے تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، جو کہ آخری شریعت ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں، شریعت محمدی میں، اسلام میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو ہمارے دین اسلام میں آنے کے بعد سجدہ اللہ کے علاوہ، عبادت کے سجدے کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا سجدہ کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ پچھلی امتوں کی بات ہو رہی ہے، ان میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن دین اسلام کے بعد تعظیمی سجدہ بھی حرام ہو گیا۔ ابلیس کا جو انکار کرنا ہے، اس کے بارے میں سورۃ اعراف میں بھی تفصیل سے آتا ہے کہ ابلیس نے کہا کہ مجھے تو نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ تو اس واقعے سے دو چیزیں سمجھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو غرور ہے، خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، تکبر ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیں تو بغیر چوں چراں کیے انسان کو وہ حکم بجا لانا چاہیے، وہ حکم ماننا چاہیے۔ اللہ کا حکم نہ ماننے کی سزا بہت سخت ہے، اتنی کہ ابلیس کافروں میں سے ہو گیا۔ اگلی آیت ہے کہ ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو اطمینان سے یعنی جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس کبھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ وہ درخت کون سا تھا اس کی وضاحت قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے پھل کا حکم ہے تو یہ ہے کہ کوئی پھلدار درخت تھا، اس سے زیادہ اس کی وضاحت نہیں ملتی کہیں بھی۔ تو شیطان نے ان کو بہکا دیا، تو فَأَزَلَّهُمَا انہیں نکال کر رہا، یعنی شیطان نے ان کو کسی طرح بہکا دیا اور وہ ان کو نکلوا کر رہا وہاں سے۔ اور ہم نے کہا اب تم یہاں سے اتر جاؤ یعنی نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے قصداً کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی تھی، بلکہ وہ شیطان کے، ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اس نے فریب کے ذریعے کسی طرح آدم علیہ السلام کو بہکا دیا۔ اس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اماں حوا کو جنت سے اور شیطان کو آسمانوں سے، آدم علیہ السلام جنت میں تھے، حضرت حوا بھی، تو ان کو جنت سے زمین کی طرف اور شیطان کو آسمانوں سے زمین کی طرف اترنے کا حکم دے دیا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ انسان اور شیطان رہتی دنیا تک ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، اور زمین کا یہ قیام ایک یعنی انسان اور شیطان ایک معین مدت تک، ایک فکس ٹائم پیریڈ تک کے لیے زمین میں رہیں گے، جس میں وہ اس دنیا سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، لیکن اس کے بعد الہین یعنی ایک وقت متعاون الہین، ایک وقت مقررہ تک، ایک تو قیامت تک کہ دنیا ختم ہو جائے گی قیامت کے وقت، اور ایک جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے لیے تو دنیا اسی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک مقررہ وقت تک انسان اس دنیا میں رہے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ پیش ہوگا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ الفاظ سیکھ لیے، حاصل کر لیے، یعنی کہ کلمات مغفرت۔ سورۃ الاعراف میں یہ الفاظ ہیں، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ ہی نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، جن میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اس سے سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً توبہ کر لے۔ انسان کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ کر سکتا ہے، لیکن جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور ان کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ جو الفاظ ہیں فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور ان کا وہ گناہ باقی نہ رہا۔ تو انبیاء اور رسول گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو سکھانے کے لیے تھا کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا یعنی معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن جو زمین پر اترنے کا حکم تھا وہ منسوخ نہیں ہوا۔ تو ابلیس اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان کو زمین پر اترنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ واقعہ تو صرف انسانوں کی ایک رہنمائی کے لیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آنا تھا، ان کے لیے یہ دنیا بنائی گئی تھی، تو زمین پر تو آدم علیہ السلام نے آنا ہی تھا۔ واقعے سے انسانوں کو سبق دینا مقصود تھا۔ تو توبہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا آیت میں ہی ذکر کر دیا ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، مگر ان کا زمین پر جو جانے کا حکم تھا وہ معطل نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حکم دیا کہ وہ یہاں سے یعنی جنت اور آسمانوں سے اتر جائیں، اور آئندہ کے لیے ہدایت دی کہ پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے، یعنی انبیاء اور رسول کے ذریعے کوئی ہدایت پہنچے، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں گے ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ خوف میں مبتلا ہوں یا غم میں مبتلا ہوں۔ ظاہر ہے ایمان والوں کے لیے اور مومنین اور متقین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کافروں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں کے لیے سخت عذاب ہے آگ کا، جہنم کا، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اصل مقصد صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے، وہ رب ہے، پروردگار ہے، اسی کی بندگی کی جائے۔